اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ النوح آیت نمبر 1 سے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ بے شک ہم نے بھیجا ہے ہم نے نوح علیہ السلام کو الی قومی ہی اس کی قوم کی طرف، ان انذر قومک کہ ڈراؤ اپنی قوم کو، من قبل اس سے پہلے، ان یأتیہم کہ آ جائے ان کے پاس، عذاب علیم دردناک عذاب۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں، ان کی قوم سے شرک کا آغاز ہوا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو دردناک عذاب سے خبردار کریں۔ قیامت کے دن عذاب یا عذاب آنے سے قبل جیسے اس قوم پر طوفان کا عذاب آیا۔ آپ سے پہلے پیغمبر تھے جنہوں نے شرک کی تردید کی، انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ شرک سے باز آ جائے ورنہ ان کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، اس نے کہا ہے میری قوم بے شک تمہارے لیے میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ یعنی انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا کہ اگر وہ ایمان نہ لائیں، اس لیے عذاب سے نجات کا نسخہ تمہیں بتانے آیا ہوں جو آگے بیان کیا گیا ہے، اعبدوا اللہ واتقوہ واتیعون کہ عبادت کرو اللہ کی اور ڈرو اس سے اور اطاعت کرو میری۔ اعبدوا اللہ حکم دیا جا رہا ہے کہ شرک چھوڑ دو، شرک کی نفی ہے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ واتقوہ اور اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینا، اللہ کی محبت میں جس کام کا حکم وہ دے وہ کریں اور جس کام سے وہ روکے اسے رک جائیں، تقویٰ اختیار کریں، گناہوں سے بچیں۔ وَآتِیُون اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت یعنی نبی کی سنت پر عمل کرنے سے ہی حکمت آتی ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اب بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں میں سے، مہلت دے گا تم کو ایک مدت مقررہ مدت تک، بے شک اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تاخیر نہیں کی جاتی اگر ہو تم اس کو جانتے۔ یعنی اب شرک سے بچنے کا فائدہ بتا دیا گیا ہے۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ یغفر لکم من ذنوبکم کہ وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو۔ کچھ گناہ ایمان لانے کے بعد معاف ہو جاتے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق اللہ سے ہے، اور جو گناہ بندوں کے حقوق سے ہے، اگر کسی کا حق مارا ہے جب تک اس کا حق ادا نہ کیا جائے گا معافی نہ ملے گی، جب تک اسے معافی نہ مانگ لی جائے گناہ معاف نہ ہوں گے۔ اور دوسرا بڑا فائدہ کیا بتا دیا گیا ہے؟ یؤخرکم الی اجل مسمی کہ زندگی کی مقررہ مدت پوری کرنا، جو صلاحیتیں ملی ہیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، یعنی مزید نیکیوں کی توفیق ملے گی، عمر میں اضافہ ہوگا کہ نیکیاں کرنے کا مواقع ملیں گے، اور صلہ رحمی میں جو ہے وہ عمر میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اگر تم نے اطاعت نہ کی تو تم سے تمہارے وقت سے پہلے مہلت تم سے لے لی جائے گی، اس لیے ہمیں کثرت سے استغفار کرنی چاہیے۔ ان اجل اللہ اور بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے، اذا جاء لا یؤخر تو تاخیر نہیں کی جاتی، بے شک یعنی اس کی تقدیر اور موت کا وقت جب آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں کی جاتی، ایک گھڑی نہ زیادہ ملے گی اور نہ ہی عمر میں اضافہ ہوگا، اور اس کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی۔ لو کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے کہ جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو اسے ٹالا نہیں جاتا۔ قال رب انی دعوت اس نے کہا ہے میرے رب بے شک میں نے پکارا قومی اپنی قوم کو، لیلا و نہارا رات کو اور دن کو، یعنی تیرے حکم کی تعمیل میں بغیر کسی کوتاہی کے دن اور رات میں نے تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا، اپنے کام میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کی۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا تو نہ زیادہ کیا ان کو میری پکار نے مگر فرار میں۔
دعائی کا مطلب ہے مجھ سے مراد ہے کہ بندوں کو دین کی طرف پکارنا، دین کی تبلیغ کرنا، یعنی یہ میری پکار سے یہ ایمان اور زیادہ دور ہوگے۔ جب کوئی قوم گمراہی کے آخری کناروں پر پہنچ جائے تو پھر ان کا یہی حال ہوتا ہے، انہیں جتنا بھی اللہ کی طرف بلایا جائے وہ اتنا ہی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا۔ اور بے شک میں جب کبھی پکارا ان کو تاکہ تو بخش دے ان کو، انہوں نے ڈال لی اپنی انگلیاں اپنے ہی کانوں میں اور ڈھانپ لیے کپڑے اپنے، اور انہوں نے اصرار کیا، تکبر کرنا۔ یعنی میں نے جب بھی انہیں ایمان اطاعت کی طرف بلایا اور جو مغفرت کا سبب ہے تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا، تو انہوں نے جعلوا اصابعهم فی اذانہم، تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تاکہ وہ میری بات کو سن نہ سکے، اور واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا، اور ڈھانپ لیے کپڑے اپنے تاکہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکے، یا اپنے سروں پر کپڑے ڈالیے تاکہ میرا کلام نہ سن سکے۔ اور یہ ان کی طرف سے شدت، عداوت اور وعظ و نصیحت سے بے نیازی کا اظہار ہے، اور اپنے کپڑوں سے ڈھانپ لینے کا مقصد یہ بھی تھا کہ پیغمبر ان کو پہچان نہ سکے اور انہیں قبول دعوت کے لیے مجبور نہ کرے۔ وَأَصَرُّوا، تو انہوں نے اصرار کیا، گناہوں کے کام کرتے رہنا، توبہ نہ کرنا، یعنی وہ اپنے کفر میں اور اپنی حد درمی سے باز نہ آئے اور توبہ نہ کی، اپنے باپ دادا کے طریقوں سے نہ ہٹے۔ واستکبروا استکبارا، یعنی حق قبول کرنے سے، حق کی مخالفت میں ہر عمل، قول اور طریقے سے تکبر سے کام لیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر بے شک میں نے پکارا ان کو اعلانیہ طور پر، یعنی اونچی آواز میں پکارا، یعنی اجتماعات میں، مجلسوں میں، اور دعوت تبلیغ دین کی دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر بے شک میں نے اعلانیہ تبلیغ کی ان کو، چپکے کی ان کے لیے، تنہائی میں کرنا، یعنی میں نے پھر چپکے تنہائی میں بھی تبلیغ کی، گھروں میں فرداً بھی اللہ کا پیغام پہنچایا۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، پھر میں نے کہا بخشش مانگو اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا ہے۔ یعنی میں نے ان کو بھی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، یعنی ایمان اور اطاعت کا رستہ اختیار کر لو، یقیناً میرا رب توبہ قبول کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے۔ تو توبہ کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بھیجے گا آسمانوں کو تم پر خوب برسانے والا، یعنی توبہ کرنے کا فائدہ ہوگا کہ اللہ آسمان سے بارشیں برسائے گا، یعنی رزق میں برکت ہوگی۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور مدد کرے گا تمہاری ساتھ مالوں کے اور بیٹوں کے، اور بنائے گا تمہارے لیے باغات، اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ یعنی توبہ کا دوسرا فائدہ بتا دیا گیا ہے، ایک تو رزق میں برکت ہوگی، اور اولاد سے بھی اللہ تعالیٰ نوازے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ وَمَا لَكُمْ لَا ترجون للہ وقارا، اور کیا ہے تم کو کہ نہیں تم امید رکھتے اللہ کے لیے کسی وقار کی۔ وقارا یعنی تعظیم، عزت کرنا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے تعظیم اور عزت نہیں کرتے، اس سے نہیں ڈرتے اور اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے جیسا کہ اس کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اور تحقیق اس نے پیدا کیا ہے تم کو طرح طرح سے، یعنی مثالیں دے کر بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ انسان کی تخلیق بطور مثال بیان کی گئی ہے کہ انسان کس طریقے سے تخلیق کی گئی ہے۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا دیکھا نہیں تم نے کس طرح پیدا کیا اللہ نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ، یعنی کائنات کی تخلیق کو بھی بطور مثال بیان کی۔ یہ کائنات کی تخلیق اس کی تخلیق پر دلالت کرتی ہے اور اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہی ہے۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور بنایا چاند کو اور اس نے نور، اور بنایا سورج کو چراغ۔
یعنی روئے زمین کو منور کرنے والا چاند کو روشن بنایا اور سورج کو چراغ بنایا تاکہ اس کی روشنی میں انسان معاش کی کوشش کرے اور محنت و مزدوری کرے۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے اگایا ہے تم کو زمین سے اگانا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی۔ یہی مطلب ہے کہ تم جس نطفے سے پیدا ہوتے ہو وہ اسی خوراک سے بنتا ہے جو زمین سے حاصل ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے سب کی پیدائش کی اصل زمین ہی ہے۔ ثم یعیدکم فیہا، پھر لوٹائے گا تم کو اس میں۔ ویخرجکم اخراجا، اور نکالے گا تم کو نکالنا، یعنی پھر مر کر پھر اسی زمین میں دفن ہونا ہے اور پھر قیامت والے دن اسی زمین سے تمہیں زندہ کر کے نکالا جائے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، یعنی پھر تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور تم اس پہ چلتے پھرتے اور اٹھتے بیٹھتے ہو۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو اس میں راستوں میں کشادہ، یعنی زمین پر اللہ نے بڑے بڑے راستے بنا دیے تاکہ انسان آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے۔ اس لیے یہ راستے انسان کی کاروباری اور تمدنی ضرورت ہے، جس کا انتظام کر کے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے پر بہت بڑا احسان عظیم کیا ہے۔ قال نوح ربی، کہا نوح علیہ السلام نے کہ اے میرے رب، انہم عصونی، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا من لم، اور پیروی کی اس کی جو نہیں ہے، یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور اس کی جو نہیں اضافہ کیا اس کو اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے مگر خسارے میں۔ یعنی نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، یہ میری نافرمانی پہ اڑے ہوئے ہیں اور میری دعوت توحید پر لبیک نہیں کہہ رہے، اور انہوں نے اپنے بندوں اور مالداروں کی پیروی کر رہے ہیں جن کے پاس مال و دولت کی کثرت ہے۔ یہ تکبر کا شکار ہیں اور تکبر میں مبتلا ہیں، یہ خود کو دنیا اور آخرت کے خسارے میں بڑھا رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے چال چلی ایک چال بہت بڑی۔ یعنی یہ مکر و فریب کیا تھا؟ شہباز کہتے ہیں کہ اس کا بعض لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے قتل کرنے پر ابھارنا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ مال و دولت اور اولاد کی وجہ سے جس فریب نفس کا وہ شکار ہوئے، حتیٰ کہ بعض نے کہا کہ اگر یہ حق پر نہ ہوتے تو ان پر یہ نعمتیں کیوں میسر آتی، اور بعض کے نزدیک ان کے بڑوں کا یہ کہنا تھا کہ تم اپنے پروردگار کی عبادت مت کرو، اپنے معبودوں کی عبادت چھوڑ دو، اور بعض کے نزدیک ان کا کفر ہی سب سے بڑا مکر تھا۔ وقالوا وقالوا، انہوں نے کہا، لا نہ تذرن، تم چھوڑو، آلہتکم، اپنے الہوں کو، ولا، اور نہ تذرن، تم چھوڑو، ودم، ولا، ودا کو، اور نہ سوا کو، ولا یغوث، اور نہ یغوث کو، ولا اور نہ یعوق کو، ولا اور نہ یعوق و نسرا، اور نہ نسرا کو۔ یعنی یہ قوم نوح کے وہ لوگ ہیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کی اتنی شہرت ہوئی کہ عرب میں بھی ان کی پوجا ہوتی تھی۔ شرک کی وجہ سے ان کی شرک کی سب سے بڑی وجہ ان کی یہ تھی کہ وہ شخصیت پرست تھے۔ یہ ان کے بتوں کے نام ہے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا الگ بت بنا رکھا تھا۔ یہ پانچوں قوم نوح کے نیک آدمیوں میں سے تھے۔ جب وہ مر گئے تو شیطان نے ان کے عقیدہ مندوں سے کہا کہ ان کی تصویریں بنا کے تم اپنے گھروں میں، دکانوں میں رکھ لو، تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے تصور میں تم بھی ان کی طرح نیک کام کر سکو۔ اور جب یہ تصویریں بنا کر انہوں نے رکھنے والے جب خود بھی فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی نسلوں کو یہ کہہ کے شرک میں مبتلا کر دیا کہ تمہارے آباء و اجداد تو ان کی عبادت کیا کرتے تھے جن کی تصویریں تمہارے گھروں میں ہیں، چنانچہ انہوں نے ان کی پوجا شروع کر دی اور یوں شرک کا آغاز ہو گیا۔ وقت اضلوا کثیرا، اور تحقیق انہوں نے بھٹکا دیا بہت سوں کو، ولا اور نہ تزید الظالمین الا ضلالا، اور نہ اضافہ کر ظالموں میں مگر الا ضلالا، مگر گمراہی میں۔ یعنی ان کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، بوجہ اس کی خطائیں تھیں ان کی، اور جو وہ غرق کیے گئے پھر فوراً داخل کر دیے گئے آگ میں۔ فلم یجد
یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، پھر نہ انہوں نے پایا ان کے لیے کوئی اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ یعنی عذاب قبر کی دلیل ہے، مرنے کے بعد ہی عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب انہوں نے شرک کیا اور اللہ کی طرف رجوع نہ کیا تو پھر اللہ کی طرف سے بھی مدد کیسے آتی؟ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور کہا نوح علیہ السلام نے میرے پروردگار نہ چھوڑو زمین پر کافروں میں سے کوئی بھی بسنے والے۔ یعنی یہ بدعا اس وقت کی جب حضرت نوح علیہ السلام ان کے ایمان لانے سے بالکل ہی مایوس ہو چکے تھے، اور اللہ نے بھی اطلاع کر دی تھی کہ اب ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ دیار ہو یعنی کسی کو بھی پھر باقی نہ چھوڑا گیا۔ انکا انتظرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور بے شک اگر تو چھوڑ دے گا ان کو، وہ بھٹکا دیں گے تیرے بندوں کو، اور نہ وہ جنم دیں گے مگر نافرمانوں کو، سخت کافروں کو۔ یعنی اگر کوئی بھی باقی بچ گیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسلوں میں بگاڑ پیدا کر دیں گے۔ رب اغفر لی ولوالدی لمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے میرے پروردگار بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو، واسطے اس کے جو داخل ہوں میرے گھروں میں، گھر میں ایمان لا کر، اور مومنوں کو اور مومن عورتوں کو، اور نہ تو زیادہ کر ظالموں کو مگر ہلاکت میں۔ یعنی ان کافروں کے لیے تو بد دعا کی مگر اپنے اور مومنوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ دعا مانگنے کا خوبصورت انداز سکھایا جا رہا ہے۔ کافروں کے لیے یہ بد دعا قیامت تک آنے والے ظالموں کے لیے ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے بچایا اور اللہ تعالیٰ کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا، اے اللہ میرے نفس کو اس کا تقوی عطا فرما اور اس کو پاک رکھ، تو ہی اس کو بہترین پاک کرنے والا ہے اور تو ہی اس کا ولی اور مولا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔